اب تو زبان کھولو، کچھ بولنا تو سیکھو۔ ایسی مجلس میں کیا بولا جاتا ہے؟ انقلاب زندہ باد۔ کیا بولا جاتا ہے بھائی؟ کیا بولا جاتا ہے؟ تو بولیے نا صحیح، لگے تو صحیح کہ آپ آئے ہیں مجلس میں، ایک ماحول تو بنائیے۔ یہیں پر اگر باہر کا کوئی 40,000 کا خطیب آ جاتا تو کھڑے ہو کر کے اچھل اچھل کے نعرے لگاتے، گھر کی مرغی دال برابر۔ اب اگر سچے معنی میں آئے ہیں حسین کی محبت میں تو حسین کے نانا پر بلند آواز سے پڑھیے درود پاک، اللہم سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد۔ آج کی اس بزم کی سرپرستی گل گلزار نقش بندیت پیر طریقت رہبر راہ شریعت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ الحاج الشاہ سید شمس اللہ جان صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی فرما رہے ہیں، جبکہ آج کے اس کانفرنس کی قیادت حضرت علامہ مولانا زکریا صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی جو دارالعلوم حاضہ کے پرنسپل ہیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد جب باب حضور تشریف لائیں گے تو آپ وہ حسین منظر بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ فخر القرہ حضرت حافظ و قاری ساجد عالم صاحب کی تربیت میں جو 6 حفاظ نے تکمیل حفظ قرآن کیا ہے ان کی دستار باندھی جائے گی۔ حافظ و قاری ساجد صاحب کی تربیت اور علامہ زکریا صاحب کی صدارت میں اور یہاں کے مدرسے کے کمیٹی کے سارے نوجوانوں کو، پچھم بستی پاچو رسیہ کے سارے سنی جنتی مسلمانوں کو، علماء کو، حفاظ کو، ائمہ کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا۔ لائق مبارکباد ہے کہ میرے نظروں کے سامنے یہ ادارہ سرکار حضور عالی کے دست مبارک سے رکھا گیا بنیاد آج ترقی کی راہ پر اس طرح گامزن ہے کہ اس منزل تک پہنچا۔ اگر ایسے ہی یہاں کے جوانوں کا جذبہ رہا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آج تو صرف حفظ کی دستار ہو رہی ہے، آنے والے سالوں میں یہاں سے آنے کی دستار ہوگی اور فضیلت کی دستار ہوگی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کچھ دینی معاملات میں صحیح طور پر توجہ دینے کی۔ یوں تو بہار اور بنگال ملک ہندوستان میں پسماندہ کہلاتا ہے، سب سے پچھڑا اسٹیٹ اگر کوئی ہے ہندوستان کے اور اسٹیٹوں کے نظر میں علامہ فیاض صاحب وہ بہار اور بنگال ہے، لیکن ظہور الاسلام کا دعویٰ ہے کہ پورے ہندوستان کے دینی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کسی اور اسٹیٹ کے عالم نہیں، اسی بہار و بنگال کے عالم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حق ہے۔ اسی بہار اور بنگال کے علماء ہیں، کرناٹک میں دیکھو بہاری عالم بنگالی عالم، مہاراشٹر میں دیکھو بہاری بنگالی عالم، گجرات میں دیکھو بہاری بنگالی عالم، اور مکہ سرحد میں نہیں، ہر خطے میں، کشمیر میں، پنجاب میں، دلی میں، ہندوستان کے کونے کونے میں اگر تم کو مسجدوں کا امام ملے گا وہ بہار کا ملے گا یا تو بنگال کا ملے گا، بہترین عالم ملے گا بہار اور بنگال کا ملے گا۔ یہ بہار اور بنگال کو اللہ نے فضل بخشا
اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ ہمارے اسٹیج کی تعریف ہو رہی, ذرا بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. چونکہ میں اس اسٹیج کا نیا خطیب نہیں. بے شک کرکٹ کی دنیا میں اگر 3 سنچری مار لے تو بولتا ہے ہیٹ ٹرک, بے شک اور نہ جانے اس اسٹیج پہ میرا کتنا ہیٹ ٹرک ہو گیا مجھے بھی یاد نہیں ہے. ماشاء اللہ اندازہ لگا سکتے ہیں حق ہے. میں کچھ نہیں ہوں, صرف اتنا ہے کہ جب سے میں نے مرشد اعظم حضور عالی کے دامن کو تھاما ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی شریف کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کی مسجد میں نے 14 سال پڑھایا ہے, تو تاج الشریعہ کا فیضان مجھ پر ٹوٹ ٹوٹ کے برسا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا, تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میدان سرکار بابو حضور, میدان سرکار بابو حضور حضرت علامہ ظہور الاسلام صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات رضا. اسی سنجیدگی میں اگر سن لیں تو میں بھی سنجیدگی ہی میں بولوں گا. جوش مجھے بھی آتا ہے. عرس رضوی کے 20 لاکھ کے مجمع کو میں نے کچھ نہیں سمجھا تو یہاں پر کئی ہزار کا مجمع ہے. کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اور اللہ. حسین زندہ ہے. بے شک بولو 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 حسین, حسین. ہاتھ اٹھا کے بولو حسین, زور سے بولو حسین, لب کھولو حسین. اگر دل پھٹے پھٹنے دو, ایسی موت قسمت والوں کو ملے گی. حسین 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 زندہ ہے, دستور زندگی کی طرح. بے شک. یہاں بھی بولنا تھا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے والے بھی بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ دونوں مل کے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. بے شک. شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح. یزید مٹ گیا. بے شک. اگر آپ لوگ دعائیں دے دیں گے تو وہ لوگ بول دے گا. یزید مٹ گیا شام کے اندھیروں میں. یزید مٹ گیا شام کے اندھیروں میں. حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. اسلام تھا, اسلام ہے. بولو بولو, حق ہے. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا, اسلام. رہے گا. بولو بھائی بولو, اسلام اسلام رہے گا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن قرآن رہے گا. اور اسلام کی گردن پر بے شک. حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. نہیں آ رہے. آپ پک اپ پہ نہیں آ رہے. اناؤنسر چراغ صاحب نے بڑی کوشش کی, محنت کی, اور شاید یہ پہلی تقریر ہے. میرے بعد آپ کا بلایا ہوا باہر کا خطیب بھی آئے گا, سرکار بابو حضور بھی تشریف لائیں گے. ضرورت ہے آج ہمیں اور آپ کو خواب خرگوش سے بیدار ہونے کی.
توجہ چاہوں گا ارشاد ہو. آپ تھوڑا کم, اگر وہاں سے بولے تو ٹھیک ہے, آپ کی آواز بھاری پڑ جاتی ہے. سوال یہ ہے, ہم ہر معاملے میں تو آگے ہیں, دینی معاملات میں پیچھے کیوں ہے؟ اور یہ جو آپ نے ہیڈنگ لگایا ہے شہید اعظم کانفرنس, کیا ہے نام؟ شہید اعظم. ذرا معنی پہ غور کیجئے گا. شہید اعظم کوئی چھوٹا موٹا لقب نہیں ہے. شہید اعظم مطلب سب سے بڑا شہید. اور فلسفہ شہادت ہے کیا, اسی کو نہ اب تک جان پائے ہیں نہ سمجھ پائے. یہ جتنے نئی نسل کے بیٹھے ہیں, کسی کو صحیح طور پر پاکی ناپاکی کا مسئلہ معلوم نہیں, وضو کا طریقہ معلوم نہیں. وہ کیا جانیں گے شہید اعظم کون ہے, کیا جانیں گے فاطمہ کی عظمت کیا ہے, کیا جانیں گے مولا علی کون ہے, کیا جانیں گے کہ شہادت کس بنیاد پہ ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی تو ہوں ہاں تو کیجئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلے دو مسئلے بتا دیتا ہوں, چونکہ میں نے ٹاپک اسی لیے لیا ہے کہ میں کنٹینیو کئی سال سے بول رہا ہوں, اور آپ شہادت پہ ہر سال سنتے چلے آ رہے ہیں. محرم کا چاند نکلا, ذکر کربلا, واقعہ کربلا, ذکر کربلا, واقعہ کربلا سن رہے ہیں, لیکن محدود دائرے تک. چند مشہور جو روایت یا واقعات ہے اسی کو بار بار سن رہے ہیں, ہے نا, اسی کو بار بار. میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی سورہ فاتحہ. کس سورت کا نام ہے؟ الحمد شریف کا. کس کا؟ الحمد. جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو آگے آ رہی ہے آیت اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. نماز کے اندر ہیں, نماز کے اندر ہیں, اور رب سے عرض کر رہے ہیں. کلام رب کا ہے اور رب ہی سے عرض کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. مولا سیدھی راہ چلا, مولا سیدھا راستہ چلا. رب نے اگر پوچھ لیا بندہ کون سا سیدھا راستہ, تو بندہ آگے عرض کرے گا صراط الذین انعمت علیہم. مولا وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے والا تیری بارگاہ سے انعام پایا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ راستہ نہیں جس پر چل کر آدمی گمراہ ہو گیا, بھٹک گیا, جہنم کے ایندھن کا سامان بن گیا. بات آئی سمجھ میں؟ سیدھا راستہ یہی ہے فلسفہ شہادت. حسین میدان کربلا میں گردن کیوں کٹائے, شہادت کیوں ہوئی ان کی؟ اپنی جان تو اپنی جان. 6 مہینے کا علی اصغر, 18 سال کا علی اکبر, بھائی حسن کا بیٹا امام قاسم, بھانجے اولو محمد, اور آپ کے آبان و انصار ایک ایک کر کے 72 کو راہ خدا میں قربان کر دیا. کیا مطلب؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ سیدھا راستہ چلا. یہیں سے آپ کو سمجھنا ہے سیدھا راستہ وہ ہوگا جس میں حسین ہوں گے, حسین کے ماننے والے ہوں گے, حسین کے کلچر پر چلنے والے ہوں گے, حسین کے سیرت پر عمل کرنے والے ہوں گے. حسین جدھر ہے نماز ادھر ہے, حسین جدھر ہے روزہ ادھر ہے, حسین جدھر ہے زکات ادھر ہے, حسین جدھر ہے حج ادھر ہے, حسین جدھر ہے صدقہ ادھر ہے, حسین جدھر ہے صبر ادھر ہے, اور یزید جدھر ہے
यजीद जिधर है नमाज उधर नहीं है, यजीद जिधर है शराब उधर है, यजीद जिधर है ज़िना उधर है, यजीद जिधर है जुमा उधर है, यजीद जिधर है फिस्क उधर है, यजीद जिधर है झूठ उधर है। दो रास्ते हो गए, फिस्क जिधर हो, बुराई जिधर हो, शराब जिधर हो, झूठ जिधर हो, सूद जिधर हो वो यजीदियों का रास्ता होगा, और अच्छाई जिधर हो वो हुसैनियों का रास्ता होगा। अब इस मजमे में बैठकर तय करना है कि रास्ता इधर वाला चुनना है या इधर वाला चुनना है। अब आइए, हुसैन नबी का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का लाल है ना। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में साइंस ने खूब डेवलप किया है, बोलो किया है कि नहीं भाई? अरे भाई ये छोटा सा है ना पॉकेट में, पूरी दुनिया इसमें बंद कर दिया है। साइंस ने डेवलप किया, तरक्की किया। और से सुनिएगा, कुछ काम की बातें बता रहा हूं आज। जवानों, हर चमकती चीज जरूरी नहीं है कि ठीक हो। हर चमकती चीज को स्वीकार करना यह अक्लमंदी नहीं। आज साइंस ने डेवलप किया, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितना है सब धराधर, यहां तक के नई नस्लों को ही नहीं, हम अगर पुरानी नस्ल के हैं तो हम भी इसके आदी हो गए हैं। सिर्फ बच्चों को कसूरवार न ठहराओ। बच्चे स्कूल से आए, मोबाइल लिया, खाना खाएगा मोबाइल लेगा, उधर जाएगा मोबाइल लेगा। बगैर मोबाइल के बच्चों का गुजारा नहीं, हर माँ बाप की शिकायत है। बोलो है, लेकिन बड़े मियाँ तुम कौन से सूफी साहब हो? दुकान से आए, टेबल पे खाने बैठे, एक हाथ से रोटी करने वाला, एक हाथ से मोबाइल या लैपटॉप। बीवी कह रही है क्या कर रहे? बोले काम दुकान का बहुत है, ऑफिस का बहुत है, इसलिए काम में लगा हो। बच्चा स्कूल से आया, घर में घुसा, देखा बाप भी मोबाइल में घुसा हुआ है, माँ भी मोबाइल में घुसी हुई है, तो मैं काहे को चुप रहूं? मैं काहे को बगैर मोबाइल के रहूं? बोलिए है कि नहीं हकीकत? सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक औरत बड़ी दूर से आई, अपने बच्चे को लेकर के आई, आकर अर्ज करने लगी, हुजूर मेरा बेटा गुड़ खाता है, दुआ कर दीजिए, तंबी कर दीजिए कि गुड़ खाना छोड़ दे। गौसे आजम पेरा में पीर ने फरमाया जाओ अगले हफ्ते को आना, अगले हफ्ते को आना। वो औरत वापस गई, अगले हफ्ते को आई, हाँफते कांपते आई, अर्ज किया हुजूर पिछले हफ्ते आई थी, आज फिर आया हूं। गौसे आजम ने इतना फरमाया बेटा आज से गुड़ मत खाना, आज से गुड़ मत खाना। औरत ने कहा हुजूर बड़ी दूर देहात से आई, चल करके आई, ये जुमला तो उस हफ्ते में भी बोल सकते थे, पिछले हफ्ते क्यों नहीं बोला? इतना परेशान क्यों किया? तो गौसे आज़म ने फरमाया उस वक्त मैं खुद गुड़ खाता था, जब तुमने शिकायत की पहले खुद गुड़ खाना छोड़ा, उसके बाद आज इसको तंबी की मैं नहीं खाता हूं। मैंने कहा तो मेरी बात का असर होगा, आज से तेरा बेटा भी गुड़ नहीं खाएगा। तो अगर बच्चा स्कूल से आया है, घर में माँ बाप को देखा तो बच्चा तब कहता अस्सलाम वालेकुम, जब माँ बाप इस्लामी थ्योरी पे होते, इस्लामी लिबास में होते, इस्लामी हयूले में होते। यहाँ तो नंगेपन की आखिरी हद है, नंगेपन की आखिरी हद है। हर घर में हजरत हाफ चड्डी पहन के रहने वाला जवान ही नहीं, घर का बुढ़ा हो, बाप हो, दादा हो, हाफ चड्डी पहन के, बनियान पहन के या खाली बनियान के घूम रहा है। बीवी सामने है, बहू सामने है, जवान बेटी सामने है, जबकि शरीयत का हुक्म ये है कि मर्द को नाक के नीचे से घुटने तक यहाँ तक छुपाना बंद है।
کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے. فرض جیم سے نہیں ورنہ معنی بدل جائے گا. جی جی یہ بیماری عام ہو گئی ہے. حنزلہ کر دیتے. علماء پر ڈسکس کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو. علماء بتا بتا کے گلا پھاڑ لیے ہیں. کوٹ کابینی اتنی کہ علماء کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. شادی بیاہ کا معاملہ ہو 50 لاکھ خرچہ کر دو ڈیکوریشن میں، گاڑی میں، انتظام میں، انصرام میں، لیکن اگر مولوی نہ جائے بولو شادی ہوگی؟ زور سے بولو ہوگی؟ بغیر نکاح کی شادی نہیں ہوگی. لیکن جب مہر کی بات آتی ہے، اگر مولانا نے کچھ بول دیا تو آج کل کے روشن خیال کے اوباش دنیاوی تعلیم یافتہ صاف لفظوں میں مولوی کو ایک کنارہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے مولوی تمہیں آتا کیا ہے؟ اگر ہے تو تائید کیجیے آپ لوگ، کیونکہ سب کے ساتھ یہی مسئلہ آ رہا ہے. شادی بغیر مولوی کے نہ ہو. اور پوچھتے ہیں مولانا صاحب مہر فاطمی کیا تھا؟ تیرا باپ بتا پائے گا مہر فاطمی کیا تھا؟ وہ بتائے گا تو علامہ زکریا بتائے گا، وہ بتائے گا مولانا فیاض بتائے گا، وہ بتائے گا اسٹیج کو علماء بتائے گا. پوچھیں گے مہر فاطمی اور شادی کا سارا انتظام غیروں کی طرح، غیروں کی طرح، اور بیٹھے آج حسین کی محبت میں، یا حسین یا حسین، لولہا ہاتھ لے کر کے یا حسین، 1.5 ہاتھوں پر اٹھا کر. سنو، ترقی یافتہ دور میں ہر کوئی گھر بنا رہا ہے، ماڈرن گھر، ٹائلز اور ماربل لگ رہا ہے نا بابو، چمکتا گھر، دمکتا گھر. جوان ہو یا عورت ہو، میری بات ہے، میری غور سے سن لو، پتے کی بات بتا رہا ہوں. جس سائنس پر تم فخر کر رہے ہو وہ سائنس آہستہ آہستہ پھر اسلام کے گھٹنوں میں آ کے جھک رہا ہے. وہ بتانے جا رہا ہوں کیا ہے. پہلے تو کنواں میں غسل کرتے تھے ہم لوگ بالٹی سے اٹھا کر کے، کھیت سے آئے، کھلیان سے آئے، مدرسے سے آئے، اسکول سے آئے، بدن سنا ہے، بالٹی کا بالٹی اٹھائے، گول کا گول ڈال دیا. اس کے بعد چلا ہینڈ پائپ، وہ بھی ختم. اب تو جائیے واش روم. ارے باپ رے باپ، انگلینڈ میں پیدا ہونے والے سب، غسل خانہ ختم، باورچی خانہ کا لفظ ختم، کچن، واش روم، باتھ روم گیا. شاور کھولا. پاک ہے کہ ناپاک کوئی مطلب نہیں ہے. پاک ہے تو بھی، ناپاک ہے تو بھی، جا کے شاور کے نیچے بیٹھ گیا. یہی سسٹم ہے نہانے کا، یہی سسٹم ہے نہانے کا. ہر اکثر آدمی ایسے نہاتا ہے. اب آؤ، پٹنہ میڈیکل کالج میں ریسرچ کر کے یہ ظاہر کیا ہے. بول دیجیے اب تھوڑا سبحان اللہ، زور سے بولو. میڈیکل سائنس والوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ جو شخص باتھ روم میں جا کر نہانے کے لیے ڈائریکٹ پانی سر پہ ڈالا، ڈائریکٹ سر پہ پانی ڈالنے سے برین ہیمریج کی شکایت زیادہ ہو رہی ہے. بولو بات سمجھ رہے؟ برین ہیمریج، اچانک دماغ کی نسیں بند، دماغ کی نسیں بند. یہ 1 سال پہلے پٹنہ میڈیکل والوں نے ظاہر کیا. لیکن آؤ ساری 1400 سال پہلے آمنہ کے لال، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے درس کے لیے فرمایا، میری امت جب نہانے کی حاجت ہو، ناپاک ہو، تو پہلے اس کو پاک کرو. کپڑا اور ہے تو اس کو کھول لو. جس لنگی میں ناپاکی لگی ہے اس کو الگ کرو، دوسرا پہن لو. اور دوسرا کپڑا اگر نہیں ہے تو اسی کو ایسے پکڑو اور جہاں تک ناپاکی ہے اس کو بڑھیا سے صاف کرو، 3 مرتبہ کھنگال لو.
3 मरतबा धुल लो। उसके बाद दोनों हाथों को गट्टों तक धो, फिर कुल्ली करो, फिर नाक में पानी चढ़ाओ, फिर 3 मग्गा पानी इधर 3 मग्गा पानी इधर डालो, फिर तेल की तरह मालिश करो। जब पूरा शरीर में पानी का कतरा जर्रा जर्रा तक पहुंच गया, उसके बाद सर पे पानी डालो। ये है सुन्नत तरीका। मेडिकल वाला आज बता रहा है 1450 साल बाद, लेकिन 1450 साल पहले आमना के दाल ने करके भी दिखा दिया है, इस ज़बाने मुबारक से बता भी दिया है। लेकिन मुसलमानों का हाल ये है, डॉक्टर इकबाल ने कहा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तियार। एक बात समझ में आई? नहाने का तरीका मालूम हुआ? अगर नहीं हुआ तो हाथ उठा के बताओ, फिर समझा दो। अब आओ, जिस हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, क्यों गए मैदाने करबला? क्यों गए आखिर? आज के दौर में हुकूमत किसको नहीं चाहिए? पैसा किसको नहीं चाहिए? कुर्सी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए। 10 टका में ईमान बेच रहे हैं आजकल लोग। और दूसरी अहम बात बता दूं कि हर बात को हंसी में मत लेना। जो सिस्टम अभी बिहार में चला है, वोटर लिस्ट में नाम का, ध्यान से सुन लीजिए, बिहार के बाद नंबर बंगाल का है, जिसको उसकी जबान में कहिए एनआरसी लागू हो गया है, और उसके लिए जो कागजात उन्हें चाहिए, अगर वो कागजात नहीं है तो अभी से लग जाइए। वक्त निकल जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, भाई भाई का नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी। इसीलिए अभी तक बिहार में चल रहा है, बिहार के इलेक्शन के बाद बंगाल में भी आ सकता है। तो तूफान आने से पहले तैयारी मुकम्मल कर लीजिए, कागजात दुरुस्त कीजिए, इसके उसके चक्कर में मत रहिए। हुसैन की मोहब्बत सर आंखों पर। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की, उसने अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएगा। आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। और ए अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। ये 2 हदीस हो गई। तीसरी हदीस, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। यहीं पर एक नुक्ता, और ये नुक्ता बड़ा काफ से नहीं, छोटा काफ से है नुक्ता। पंचायत कुंजरिया, कुंजरिया ग्राम पंचायत, अरे इरशाद साहब, गुंजरिया ग्राम पंचायत में प्रधान एक है या 2? एक ही होगा। गुंजरिया ग्राम पंचायत में प्रधान कई है भाई? बोलो कई है? अगर 2 हो गया तो एक इंसाफ करेगा कुछ, दूसरा इंसाफ करेगा कुछ, यही तो होगा। हाँ,